اور اس نے منت سماجت کی. اس نے کہا مجھے کسی طرح این آر او مل جائے. ان کا گیٹ لاسٹ. بات کرنا تو دور کی بات ہے, بات کے قابل نہیں ہو. جان بولٹن اس وقت مر گیا تھا جب 1 سال عمران خان نے منتیں کر لی تھی اور بائیڈن اس کو فون نہیں کر رہا تھا. لوگوں کے آگے ٹارزن بنا ہوا ہے, میں این آر او نہیں لوں گا, نہ میں این آر او دوں گا, یہ وہ, اور خود ہر ایک سے منت سماجت کروا رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے. اس کی ایک دوڑ لگی ہے 450 گز کی. اس کے بعد اب وہ برا بلا کہہ رہے ہیں عمران خان کو. اس کی عمران خان نو معافی نو تلافی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 2-3 بڑی خبریں آئی ہوئی ہیں اس وقت. ایک تو عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان نے کچھ کاروباری شخصیات کے حوالے سے ان کو بلوایا, ان سے ملاقاتیں کی. ایک سے تو میں نے کنفرم کیا, انہوں نے تو ڈینائی کر دیا. میری عقیل ڈیڈی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا اس کا, میری تو ڈیفرنٹ میٹنگ تھی. انہوں نے مجھے بتایا بھی ان کی میٹنگ کیا تھی. عقیل ڈیڈی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب میں گیا تھا تو وہاں پہ 18-20 لوگ تھے جو فائنینشیل وزٹس تھے, شوکت ترین وغیرہ سارے لوگ تھے, اور وہاں پہ پلاننگ یہ ہو رہی تھی کہ اگر اب دوبارہ ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا فائنینشیل پلان کیا ہوگا اور کس طرح ہم نے اکانومی کو ریکور کرنا ہے. تو عقیل بھائی نے بھی اپنی رائے دے دی کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے. لیکن جو مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ اور کاروباری لوگوں کو بلایا, کافی یعنی اس میں 8 سے 10 لوگ ایکٹیو ہیں جو ہر سائڈ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. کاروباری آدمی آپ کو پتہ ہے نا, اس کا تو ہر ایک سے دوستی ہوتی ہے اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے تو اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. تو ان کو بلایا اور عمران نے باقاعدہ این آر او کے لیے منت کی, اور اس نے منت سماجت کی. اس نے کہا مجھے کسی طرح این آر او مل جائے. تو اس کو کہا گیا کہ بھائی ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ تم بھی اپنا پبلک میں آ کے امپریشن دو کہ واقعی تم اپنا کمپرومائز کے لیے تیار ہو. تو عمران نے اس کے بعد 2 تقریروں میں آ کے بڑا کھل کر کہا کہ جی میں بات کرنے کو تیار ہوں, کوئی میرے سے پلیز بات تو کر لے آ کے. اور کوئی بات کر لے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف بات کر لے, اور یا آرمی چیف کا کوئی نمائندہ بات کر لے. تو آبویسلی وہ یا ڈی جی آئی ہوں گے یا ڈی جی ایم او ہوں گے, تو ایم ایس نے تو آ کے بات کرنی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے بڑی کوششیں کر لیں اور اس نے آپٹکس بھیج دی کہ مجھے این آر او دے دیں تاکہ میں کسی طرح باہر چلا جاؤں. پھر اس نے جتنے اس کے اوورسیز کے چیپٹرز ہیں ان سب کو انگیج کیا کہ چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے قطر ہو, چاہے یو اے ای ہو, یہاں سے کسی طرح کوشش ہو جائے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے پریشر ڈالیں اس کے اوپر عمران خان کے لیے, اور کہیں کہ جی عمران خان کو ہمارے ملک میں بھیج دو, جیسے میاں نواز شریف گئے تھے اور لوگ گئے تھے. تو آگے سے کھلا ایک جواب آیا, ان کا گیٹ لاسٹ. بات کرنا تو دور کی بات ہے, بات کے قابل نہیں ہو تم سے کسی نے نہیں ملنا, اور ہم سے اگر کسی نے ملنا ہے تو وہ گورنمنٹ کے تھرو آئے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنا ہمیں جو کریں گے ہم وہ کریں گے, کیونکہ وی لسن ٹو دا گورنمنٹ, ہم اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے. تو کوڑا جواب اس کو مل گیا. پھر عمران خان کی 2 لابنگ فرمز ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کر دی کہ کس طرح یو ایس میں کانگریس مین وغیرہ جو ہیں ان کے تھرو ٹویٹس کروائیں, یہ کروائیں, اور لگے کہ یہاں پہ پریشر بڑھ رہا ہے ہمارے اوپر, اور وہ جو ہے کسی طرح اس کی معافی ہو جائے گی. جن میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. کل جان بولٹن کی ایک ٹویٹ آئی تھی. جان بولٹن کی ایک ٹویٹ آئی کہ جناب بڑی تشویش ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں اس طرح کے اریسٹ نہیں ہونے چاہیے اور یہ غیر قانونی اریسٹ ہیں اور سول سپریمیسی کے خلاف ہیں, یہ وہ اس طرح کی. تو میں نے اس کو جواب لکھا تھا, اسی کی ٹویٹ پہ میں نے جواب لکھا وہ بولٹن کو, اور میں نے کہا بھائی عقل کے اندھے کہ جب گوانتانامو پریزن بنا تھا تو اس پہ نہیں تمہاری آواز نکلی تھی. وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہوتی تھی. جہاں سے ہوتا تھا دنیا میں سے کسی کو بھی اٹھا کے وہاں لے جاتے تھے, کئی سال پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ ہے بھی وہاں پہ کہ نہیں ہے. اور پھر جس حال میں لوگوں کو رکھا اور جس طرح سے ان کو ظلم کیا, ان کو زدکوب کیا, یہاں تک کہ ڈپلومیٹس کو نہیں چھوڑا. پاکستان میں جو افغانستان کے امبیسڈر تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے, اور ان کو بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ انہوں نے وہاں پہ رکھا اور بہت انہوں نے زدکوب کیا, یہ وہ. تو اس وقت جان بولٹن کی آواز بند تھی. جان بولٹن اس وقت مر گیا تھا جب 1 سال عمران خان نے منتیں کر لی تھی اور بائیڈن اس کو فون نہیں کر رہا تھا. جان بولٹن اس وقت مر گیا تھا کہ جب کیپٹل ہل کی بلڈنگ پہ ٹرمپ کے حمایتی جو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کے اوپر ایکشن شروع ہوا تھا, اور پھر ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا تھا. جان بولٹن کی آواز اس وقت بند ہو گئی تھی جب 9/11 ہوا تھا, اور ہوا وہ نیو یارک میں تھا, اور حملہ جو ہے وہ افغانستان پہ کر دیا, اور یہ کہہ کے کیا کہ یہاں سے پلان ہوا ہے سارا. اب وہ 19 ہائی جیکر تھے, ان میں 16 جو تھے یا 15 وہ تو سعودی تھے, لیکن اٹیک وہاں پہ ہوا. تو جان بولٹن اس وقت اپنا چپ تھا کہ جب سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ سوری ہم سے غلطی ہو گئی, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی, اور عراق پہ ویسے ہی حملہ ہو گیا تھا, تو کتنے لاکھ لوگوں کو مارا گیا, کتنی خواتین کی عصمت دری ہوئی.
اس وقت جان بولٹن مرا ہوا تھا, اب اس کو زندہ ہو گیا $3-4 لے کر, کیونکہ جو لابنگ فرمز ہیں. آپ کو میں امریکہ کا ایک طریقہ بتا دوں. امریکہ میں جو حکومت میں ہوتا ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے, اور جو حکومت میں نہیں ہوتا وہ ہماری طرح ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے بیچارہ, ہر کے ادھر کی خبر مل جائے, ادھر کی مل جائے, ادھر کا ہو جائے. اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی لابنگ فرمز جو ہے وہ پھر ان کو انگیج کرتی ہیں, مہینے کا 2,000-3,000, میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں 2,000-3,000, کو $20,000 والی یہ اسامیاں نہیں ہیں. تو ان کو اس طرح کے لفافے ملتے ہیں, اور وہ اس کے لیے لابنگ یا کیمپیننگ اس طرح کی شروع کر دیتے ہیں جہاں سے ان کو وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں. تو بولٹن کا اگر اکاؤنٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پچھلے 2 مہینے میں اس کو $5,000 میکسیمم آئے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے. اور اس طرح کے 2-4 اور وہ جیسے وہ زلمے زادی, خلیل زادی, جو بھی اس کا نام میں بھول گیا ہوں, اور وہ ہر وقت جو اوٹ پٹانگ مار رہا ہوتا ہے. ذرا اپنے ملک کے اندر بات کر کے دیکھیں اور بتائے کہ وہاں پہ ٹیررزم ایکٹ جو ہیں اس کے اوپر کیا زیرو ٹالرنس ہے. یہاں تک ہے کہ ٹیررسٹ سے ڈسکشن زیرو ٹالرنس ہے. تو یہاں پہ تو یہ ٹی ٹی پی سے ڈسکشنز کرتا رہا, ٹی ٹی پی کو ری سیٹل کرتا رہا, اور ان کو یہاں پہ بلایا, اور یہاں پہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے, آج تک ہو رہے ہیں. تو اتنے زیادہ ہمارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, وہ نہیں اس کو سمجھ آ رہی. بہرحال اب میں آپ کو اتنے دن سے بتا رہا تھا, لیکن اب فرانس کے ٹیلی ویژن جو ہے وہ 24 اس نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی رپورٹ دی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کس طرح آپ امیجز جنریٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو پاپولرائز کرتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ انہوں نے دیا کہ خواتین جو ہیں وہ ظلم سہ رہی ہیں, اور وہ جناب اسے پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹویٹس ہو گئے اور کتنے لاکھ لائکس ہو گئے, اور کنڈیمنیشن کے میسیجز آ رہے ہیں, واٹس ایپ گروپ پہ چل رہے, دیکھو عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ ہماری روایات نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. کمال آفرین ہے آپ پہ. اگر عورتیں دہشت گرد ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کا کہ بھائی پہلے اس کا جنس چینج کرو, اس کا سیکس چینج آپریشن کرو, اس کے بعد اس کے ساتھ ڈیل کرو. یہ کس قسم کی بھونڈی بات کر رہے ہیں؟ لیکن وہ آرٹیفیشلی جنریٹڈ تھے جو سارے امیجز جو ہیں, اور پکڑے جاتے ہیں کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں کچھ ایک کمی رہ جاتی ہے, ہاتھوں اور پیروں کو یہ صحیح نہیں بنا سکتی, ابھی تک تو نہیں بنا سکتی. تو جب بھی آپ کسی ایسے امیج کو دیکھتے ہیں, جب آپ ان کی ہاتھ کی انگلیاں دیکھتے ہیں تو وہ لگے گا 6 یا 7 ہیں, پیروں کی انگلیاں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں کتنی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 چیزیں ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے کنسٹرکٹ نہیں ہو رہی, باقی وہ سارے امیجز جو ہیں وہ ریکریٹ کر لیتے ہیں. تو عمران خان کا جھوٹ کا بیانیہ جو تھا کہ کسی طرح اس کو این آر او مل جائے, وہ انکار ہو گیا, ٹوٹل انکار ہو گیا. اچھا, لوگوں کے آگے ٹارزن بنا ہوا ہے, میں این آر او نہیں لوں گا, نہ میں این آر او دوں گا, یہ وہ, اور خود ہر ایک سے منت سماجت کروا رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے کہ کسی طرح ہو جائے, یہ ہو جائے. لیکن اب گورنمنٹ نے بھی ایک کام کر لیا, گورنمنٹ نے زمان پاک کے اوپر ساری تجاوزات جو ہے ان کو ہٹا دیا, اور ساری تجاوزات کو ہٹا دیا وہاں پہ. اب وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بھی نہیں آ رہا, ورکر تو بڑی دور کی بات ہے, اور یہ سارے لیڈرز جو ہیں ادھر ادھر دوڑ پھر رہے ہیں. اکثریت ان میں سے جو اپنے اپنے فون گھروں پہ رکھ کر پھر بھاگے ہوئے ہیں, کیونکہ فون سے ان کو پتہ ہے وہ ٹریس ہو رہے ہیں, تو فون سے چھوڑ دیتے ہیں کہیں اور, کسی اور لوکیشن پہ, اور خود کہیں اور ہوتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. وہ ادھر ادھر سے کوئی ویڈیو بنا کے, کوئی میسج دے کے فوراً بھیج دیتے ہیں من پسند اپنے پریس والوں کو کہ یار یہ ریلیز کر دو, میرا بیان ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو بھونکنے والا ان کا ہے نا, ایک بھونکنے والا, بہو بہو کرنے والا, آپ کو پتہ ہے اس کا, وہ جو ہر وقت اونچا اونچا بولتا ہے, اس کی ایک دوڑ لگی ہے 450 گز کی. اس کے بعد اب وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں عمران خان کو, اس کی بیوی جو ہے وہ الگ سے برا بھلا کہہ رہی ہے. تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ لاہور کے اندر بھی آپریشن ہو رہا ہے, اور لاہور کے اندر آپریشن ہو رہا ہے ان تمام ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کی فیملیز کے اوپر کہ جو قائد اعظم ہاؤس کے اوپر جنہوں نے جا کے حملہ کیا تھا یا اس میں جو شریک تھے. فوج کی طرف سے ایک میسج بڑا کلیئر ہے, 0 ٹالرنس, نو ٹالرنس فار اینی ون جس نے اہم تنصیبات پہ حملے کیے, جس نے قومی علامتی کی جو ہماری امیجز تھے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا. کوئی معافی نہیں, اور سب کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا. جو شہباز شریف حکومت نے ایک ریسپائٹ دے دیا ان کو, وہ یہ دے دیا ان کا کہ جنہوں نے سیولینز پہ حملہ کیا ان کا نارمل کورٹس میں, سول کورٹس میں ہوگا, اور جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن پہ کیا یا ان کے مجرم ہوئے ان کے لیے ملٹری کورٹس میں ہوگا. تو اب سولین میں کیا ہے, جس نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی, جس نے ایمبولنس کو آگ لگائی, جس نے سڑکوں پہ شاہراہوں پہ توڑ پھوڑ کی, بلاکیج کیا, یا اور کسی کے دکان پہ چلے گئے یا گھر پہ چلے گئے, لوٹ مار کی,
تو ان کے اوپر اس طرح سے ہوگا. لیکن بہرحال گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا کہ آج ایک 3 رکنی بینچ بنایا ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں. اور ان کو انہوں نے بینچ میں یہ کہا کہ جو ججز کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کے متعلق تو ذرا بتائیں کہ یہ کیا ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سب کو پتہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا, میں اگر کسی جج سے ڈر لگتا ہے انسان کو نا تو وہ ان سے لگتا ہے کہ انہوں نے سننی تو ہے نہیں کسی کی, نہ انہوں نے کسی کے روب میں آنا ہے, نہ انہوں نے کسی سے کچھ لینا دینا کرنا ہے, اور انہوں نے اپنے دل کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ اگر ججز واقعی کلپریٹس ہیں تو ریسٹ ایشورڈ قاضی فائز عیسیٰ نے لحاظ نہیں کرنا کہ میرے پیٹی بھائی ہیں یہ, اور اگر وہ انوسنٹ ہیں تو ریسٹ ایشورڈ قاضی فائز عیسیٰ نے ٹھوک بجا کر حکومت کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری ملیشیس کیمپین ہے, تم غلط کر رہے ہو, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ, اور اس کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں انہوں نے, وہ تو اس کا ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو 5-6 دن میں اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے, وہ تو اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. از اے ویری انٹیلیجنٹ جج اینڈ از اے ویری تھورو جج, وہ تو اس کو نہیں بخشیں گے کسی کو بھی. الیکشنز میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں مجھے نظر آ رہے. آج پنجاب حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کے بعد اب ہماری ہر حلقہ جو ہے وہ سینسٹیو حلقہ ہو گیا پنجاب میں. کہیں پہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے, کہیں پہ مارا ماری ہو سکتی ہے, کہیں پہ بھی بندے قتل ہو سکتے ہیں. سو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں, اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ آئینی حیثیت کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. بٹ عمران خان خود اس کا ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کا. اور آنے والے دنوں میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے زیادہ, سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوگا کیو لیگ کو, اس کے بعد اس کا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو. اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو جہانگیر ترین کے ساتھ لوگ جا کے ملیں گے وہ لڑیں گے آزاد امیدوار کے طور پہ, جیسے جیپ کے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے, اور وہ 15-20-25 سیٹیں جیت کر وہ پھر پیپلز پارٹی میں ضم ہو جائیں گے. تو مجھے اب اگلی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے, اور اس میں اب کوئی مجھے شک نہیں رہ گیا کہ الیکشن اس سال نہیں ہوگا, الیکشن اگلے سال ہوگا. لیکن جب بھی ہوگا, اب جو مائنر میجورٹی ہے, ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگی, وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی, وہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہوگی. لیکن کس تناسب سے ہوگی وہ آج کا دن اس کے اوپر کوئی رائے دینا وہ مشکل ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین سٹوری, عمران خان نو این آر او, نو معافی, نو تلافی. وہ جب کتے کی موت آتی ہے نا تو وہ کسی مسجد کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو بس تو نے اپنے جن لوگوں نے تجھے پالا پوسا سینچا, کو اپنا خون پلایا, تجھے پروان چڑھایا, تو ایک ایک کر کے سب کے پیچھے ان کا بہو بہو کرنا شروع ہو گیا. دے آر آؤٹ ٹو ٹیچ یو اے لیسن. ریسٹ ایشورڈ. اللہ حافظ.